السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں بے پناہ پیار کی قسط نمبر 38۔ زویا اور انس سب سے آخر میں گھر پہنچے تھے کہ راستے میں ان کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ سب سے مل ملا کر جب وہ کمرے میں جانے کا وقت آیا تو انس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور زویا کو بازوؤں میں بھرتے کمرے کی طرف چل دیا، جبکہ زویا کو شدید قسم کی شرم آ رہی تھی کیونکہ پیچھے سب گھر والے انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ شاہ جی نیچے اتاریں۔ آج تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شاہ جی گھر والے کیا سوچیں گے؟ زویا کو گھر والوں کے سامنے زیادہ شرم آ رہی تھی۔ یہی سوچیں گے کہ دونوں میاں بیوی میں پیار کتنا زیادہ ہے۔ آپ گھر والوں کے سامنے تو بخش دیا کریں مجھے، بعد میں سب مجھے تنگ کرتے ہیں۔ زویا کا اشارہ ایبی اور عیسیٰ کی طرف تھا جو اس کو انس کا نام لے لے کر چڑھاتے تھے۔ کوئی بات نہیں جانم، ان کو چھوڑو، ابھی مجھ پہ فوکس کرو۔ اس کے گال پہ لب رکھتے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کو گلاب کے پھولوں سے اس طرح سجایا گیا تھا کہ سارا کمرہ پھولوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر پھولوں کے درمیان میں کینڈلز رکھی تھیں اور بیڈ کے دائیں جانب دیوار پہ انس نے خود پرماننٹلی لائٹ سے زونس لکھوایا تھا۔ یہ سب دیکھتے زویا کو بے اختیار انس پہ بہت پیار آیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ ساری سجاوٹ انس نے خود کروائی ہے، کیونکہ ساری سجاوٹ زویا کی پسند کی تھی۔ یہ سب بہت پیارا ہے، لیکن تم سے کم پیارا ہے۔ مجھ سے زیادہ پیارا آپ کا پیار ہے۔ بے اختیار ہوتے اس کی گردن میں بازو حائل کرتے چہرہ اس کے سینے میں چھپایا۔ پھر تم مجھے کہتی ہو میں تمہیں نہیں بخشتا، اور یہاں تم خود کو نہ بخشوانے کی تیاریاں کر رہی ہو۔ چپ کر جائیں، آپ ہر بار ایسے ہی کرتے ہیں۔ میں کیا کرتا ہوں؟ اس وقت وہ دونوں کمرے کے درمیان میں کھڑے تھے، جبکہ زویا اب بھی انس کی باہوں میں تھی۔ آپ مجھے خود کو حگ نہیں کرنے دیتے، رومانس کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو تمہارا مطلب ہے میں تمہیں رومانس کرنے کا موقع نہیں دیتا؟ دانتوں تلے لب دباتے وہ اسے چڑھا رہا تھا۔ زویا نے چہرہ اس کے سینے سے نکالتے اسے گھورا۔ اس کی گھوری کو اگنور کرتے انس نے زویا کو نیچے اتارا اور دروازے کی جانب قدم بڑھائے کہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دروازہ بند کرتے انس مڑا تو مبہوت رہ گیا کہ زویا سامنے گول گول گھومتی گلاب کے پھولوں کی پتیاں اچھال رہی تھی۔ بلڈ ریڈ لہنگے میں پور پور سجی وہ لڑکی اس کے لیے امتحان بنی کھڑی تھی کہ ایک تو ملکیت کا احساس تھا، اوپر سے وہ اس کے بے پناہ پیار کی اکلوتی وارث تھی۔ اس کا بہکنا لازم تھا۔ جانے انس شاہ۔ اس کے قریب جاتے انس اسے بہت نرمی سے گلے سے لگا چکا تھا۔ گائس ریویو ضرور دیجیے گا، پچھلی ایپیسوڈ میں آپ لوگوں نے ایک بھی کمنٹ نہیں دیا۔ آئی ایم ویری ڈس اپوائنٹڈ۔ جانے کتنے ہی لمحے وہ دونوں ایک دوسرے کو گلے لگائے کھڑے رہے۔ اب تو شکوہ نہیں ہے کہ میں گلے نہیں لگنے دیتا، سرگوشی نما آواز میں کہا۔ زویا مسکرا دی۔ انس جانتا تھا وہ مسکرا رہی ہوگی۔ دیکھو تمہاری وش پوری کر دی ہے میں نے، اب تم میری وش پوری کرو۔ کون سی وش؟ زویا نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس کا پورا ارادہ تھا انس کی وش پوری کرنے کا۔ I need kiss from you۔ انس کی بات سنتے زویا نے انس کو گھورا کہ حد ہے، جس پہ انس نے مسکرا کر کندھے اچکا دیے۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے جانم، بس میری وش پوری کرو۔ آپ کی حرکتیں آرمی والوں کی طرح تو نہیں ہیں۔ زویا نے منہ بسوڑا۔ کیسی ہیں میری حرکتیں؟ آئیبرو چکاتے پوچھا۔ چھچوری اور بے شرمی والی۔ وہ ایسے باتیں کرتی انس کو بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ شدت سے اس کے گال پہ اپنے لب رگڑتے گویا ہوا، جبکہ زویا کا دل ایک دم 200 کی سپیڈ پہ دھڑکنے لگا تھا۔
تو میری جان، جیسے ہم باقی کاموں میں سب سے آگے ہوتے ہیں، ویسے ہی بے شرمی کا لیول بھی ہائی رکھتے ہیں۔ ایک قدم کا فاصلہ سمیٹتے اس کے قریب ہوا۔ آپ کو پتہ ہے مجھے کیا لگتا ہے؟ وہ قریب ہوئی۔ کیا؟ اس کی کمر میں بازو حائل کرتے اپنے ساتھ لگایا کہ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اس کو دیکھتے رازدانہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ وہ اس کے ہونٹوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تبھی آپ کا فیوز اڑ گیا تھا۔ آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھتے زویا نے کہا۔ زویا کی بات سنتے انس مسکرا دیا اور ایک بھی لمحہ ضائع کیے بنا اس کے لبوں پہ جھک گیا۔ اس کے عمل میں شدت تھی۔ زویا نے اس کی شرٹ کی کالر مٹھیوں میں دبوچتے اپنے پیروں پہ کھڑے رہنا چاہا، لیکن اس کی شدت برداشت کرتے زویا سے کھڑے رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد نرمی سے اس کے لبوں کو آزادی بخشتے اس کے لبوں سے نمی چنتے بولا، صحیح کہہ رہی ہو۔ بچپن میں ہی جب تمہیں دیکھا تھا تو فیوز اڑ گیا تھا میرا۔ اس کو باہوں میں اٹھائے بیڈ تک لایا۔ میرا سر شدید درد کر رہا ہے، پھر بھی میں پڑھی ہوں، اور پھر بھی آپ لوگ ویوز بھی نہیں دیتے اور ریویوز بھی نہیں دیتے، نہ ویوز دیتے نہ ریویوز دیتے۔ دیا کریں۔ شاہ جی؟ جی جانے انس شاہ۔ اس کے ساتھ بیڈ پر لیٹتے اپنے حصار میں لیا۔ مجھے آپ سے ڈھیر ساری باتیں کرنی ہیں۔ اس نے سچ میں باتیں کرنے کا سوچا تھا، کیونکہ وہ بچپن سے ہی انس سے باتیں نہیں کر پاتی تھی۔ جانم، باتیں کل کریں گے، ابھی رومانس کرتے ہیں۔ اس کے گلے میں ڈائمنڈ کا لاکٹ پہناتے لب اپنی دسترس میں لے لیے۔ کافی دیر بعد جب انس پیچھے ہٹا تو زویا نے اسے گھورا۔ مجھے دیکھنے تو دیں۔ اشارہ لاکٹ کی طرف تھا، جو زویا نے دیکھا بھی نہیں تھا، کیونکہ انس نے اس کو پہناتے ہی خود میں الجھا لیا تھا۔ جانم، صبح دیکھنا، ابھی صرف مجھے دیکھو۔ اس کے سر سے پنس نکالتے گویا ہوا۔ جانم، اجازت ہے؟ گال پہ لب رکھتے سوال کیا۔ وہ اس کی بچپن کی محبت تھا، انکار تو بنتا ہی نہیں تھا۔ انس کے گلے میں بازو حائل کرتے اس کو خود پہ تمام اختیارات دیتی وہ اسی کے سینے میں اپنی پناہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کی یہ ساری ادائیں انس کو مزید مدہوش کر رہی تھیں۔ تھینکس فار دس آنر مائی لو۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے جھک کر اس کی شارک پہ لب رکھے۔ ساری رات انس نے زویا کو اپنی 20 سال کی بے قراریاں عملاً سنائی تھیں۔ بادلوں کی اوٹ میں چھپا صبح کا سورج کبھی نکل آتا تو کبھی پھر سے چھپ جاتا۔ آج کے دن کا گیپ تھا اور کل ولیمے کی تقریب منعقد کی گئی تھی۔ صبح 10 بجے اس کی آنکھ کھلی تو خود پہ وزن محسوس ہوا۔ اف، یہ کتنے موٹے ہیں۔ اسے گھورنا چاہا لیکن اس سے پہلے یاسم پوری طرح اس کے اوپر آ چکا تھا۔ پچھلی رات کے مناظر، اوپر سے اس کی اتنی قربت، زویا کے لیے نظریں اٹھانا محال ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے میں گھلی سرخی کو بغور دیکھتے جھک کر اس کی گال پہ اپنی بیئر رب کی، جس پہ سنیرا نے الجھن سے چہرہ ہلایا۔ مجھے گدگدی ہوتی ہے۔ عاصم نے اس حرکت پہ گھورا تو معصوم شکل بناتے بولی۔ زنیرا کے اس طرح بولنے پر عاصم اسے خود میں بھینچتا دوبارہ لیٹ چکا تھا۔ بس کر دینا۔ کیا کروں؟ اس کی گال پہ لب رکھتے سرگوشی نما آواز میں کہا۔ بس کریں، اٹھنے دے مجھے۔ اس کی بات پہ عاصم نے آئی برو چکاتے دیکھا۔ ساری رات بھی آپ کی شدتیں سہی ہیں، اب بھی آپ کے وہی ارادے ہیں۔ یہ تمہاری غلطی ہے مسز، تم ہو ہی اتنی حسین کہ تمہارے وجود میں گھل جانے کو جی جاتا ہے۔ وہ پھر مدہوش ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں میں ساری زندگی کیسے رہوں گی۔ اسے سچ میں ٹینشن ہوئی۔ ایسے ہی جیسے اب ہو، میری باہوں میں۔ اللہ بچائے مجھے۔ اس کی گرفت ڈھیلی محسوس کرتے زنیرا اونچی آواز میں کہتی بھاگ کر واش روم میں بند ہوئی۔
اچھا میں نے آہستہ بولا اور اس نے اونچی آواز میں بولا. خیر اب میں اونچی تو نہیں بول سکتی. جب کہ عاصم بیچارہ ہاتھ ملتا رہ گیا. تمہیں بعد میں دیکھتا ہوں. کنکھیوں سے واش روم کے دروازے کی جانب دیکھتے دوبارہ سے کمفرٹر اوڑھ کر سونے کی تیاری پکڑی. بیگم اٹھ جاؤ. 2 بار بلاوا آ چکا ہے نیچے سے. عیسیٰ کافی دیر سے زمل کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا جو کہ ہر چیز سے بے نیاز سوئی ہوئی تھی. سونے دیں, مجھے نیند آئی ہے. زمل میری جان اٹھ جاؤ. عیسیٰ کا دل چاہ رہا تھا اپنا سر دیوار میں دے مارے. آخر کیوں اتنی دیر اس نیند کی پیاری کو جگایا. بھک تو اب عیسیٰ شاہ. خود سے کہتے فریش ہونے چلا گیا کہ اس لڑکی کو بعد میں ہی اٹھائے گا. حد ہو گئی ہے. فون پہ ہوتی رنگ سے زویا کی آنکھ کھلی. اس نے اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ سکی کہ انس اسے کسی تکیے کی طرح خود میں بھینچے سو رہا تھا. فون بج بج کر خود ہی بند ہو گیا تھا. وہ سوتے ہوئے اتنا پرکشش لگ رہا تھا کہ زویا نے بے ساختہ اس کی پیشانی پہ بکھرے بال سنوارتے وہاں لب رکھے تو انس نے اسے اور زور سے اپنے ساتھ لگایا. گزری رات انس کی سرگوشیاں یاد کرتے زویا کا چہرہ گلال بکھیر رہا تھا. بے دھیانی میں نظر وال کلاک کی طرف گئی تو ہوش آیا. شرم کو ایک سائڈ رکھتے فوراً انس کو بلایا. شاہ جی. جانم سو جاؤ. شاہ جی 11 بجنے والے ہیں, اٹھ جائیں, ہم لیٹ ہو گئے ہیں. سب اٹھ گئے ہوں گے. یار جانم کل ہماری ویڈنگ نائٹ تھی اور ویڈنگ نائٹ کے بعد سب صبح کپلز لیٹ ہی اٹھتے ہیں اور سب کو پتہ ہوتا ہے. اب تم سو جاؤ اور مجھے بھی سکون سے سونے دو. اس کی بات نظر انداز کرتے انس کروٹ لیتا آدھا اس پہ اور آدھا بیڈ پہ ہوتا سو گیا جبکہ زویا اس کی بے شرمی پہ اسے گھور بھی نہ سکی. شاہ جی اٹھیں. دروازے پہ ہوتی دستک پہ زویا نے پھر سے انس کو بلایا. شاہ جی کون؟ زویا نے دوبارہ انس کو مخاطب کرنا چاہا مگر اس کو گدھے گھوڑے بیچ کر سوتا دیکھ زویا نے باہر کھڑے شخص سے اونچی آواز میں بولا کہ انس کے اٹھنے کے اسے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے. باجی وہ نیچے سب آپ لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں ناشتے کے لیے. ٹھیک ہے آپ چلیں, ہم آ رہے ہیں. شاہ جی اٹھ جائیں, مجھے شرمندگی ہو رہی ہے ایسے. سب کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں؟ یعنی تم نے مجھے سونے نہیں دینا؟ انس نے تنگ آ کر آنکھیں کھولتے زویا کو گھورا. اس کی شکل دیکھتے زویا نے اپنی ہنسی کنٹرول کرتے نفی میں سر ہلایا. جانم رات کو تو تم سے نظریں نہیں اٹھائی جا رہی تھیں, اب تم کھیکھی کر رہی ہو. آئی برو چکاتے زویا کو گھورا. اٹھ جائیں, نیچے جانا ہے, زویا نے ہڑبڑاتے کہا. کچھ سوچتے انس بھی اٹھ گیا. جانم آج مجھے کچھ ضروری کام ہے اور ویسے بھی کل ولیمہ ہے تو میں شام تک آ جاؤں گا. اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے انس نے نرم لہجے میں کہا تو زویا نے سر اس بات میں ہلا دیا. رامین اور ارتضیٰ بیچارے دونوں ہی شریف تھے جو ٹائم پر ڈائننگ ہال میں پائے گئے تھے کہ وہ دونوں ہی شریف تھے. یہ شریف تھے دل والی لائن 2 دفعہ آ گئی ہے. خیر شاہولہ کے مکین روزانہ کی طرح ساتھ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے. جب شہین بیگم کو الٹی ہوئی تو وہ بھاگتی واش روم کی جانب گئیں. زویا اور رامین ان کے پیچھے بھاگیں جبکہ باقی سب گھر والے بھی پریشان ہوتے ناشتہ چھوڑ چکے تھے. یہی تو خاصیت ہوتی ہے مخلص رشتوں کی, تکلیف ایک کو ہو تو درد میں سب مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ بات صحیح ہے بالکل. باجی اب ٹھیک ہے؟ بہن کو دیکھتے شمائلہ بیگم کی آنکھیں نم تھیں. میں ٹھیک ہوں. بولتے ہوئے شہین بیگم اچانک ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی زمین بوس ہوتی. اس سے پہلے زویا اور رامین نے انہیں تھاما. عیسیٰ گاڑی نکالو. سمیرہ بیگم کے کہنے پر عیسیٰ فوراً باہر کی جانب گیا. انس پہلے ہی کسی کام کے سلسلے میں نکل چکا تھا اس لیے سب سے بے خبر تھا. تو یہیں تک ٹھیک. کیسی لگی آپ سب کو ایپیسوڈ؟ ریویو ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.